الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ یہ پنکھا بند کر دیں۔ عتیق کدھر ہے؟ عتیق رمضان کدھر ہے؟ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک سے قبل مولانا ضیاء الرحمن البازی دامت برکاتہم، ان کے ہمراہ یہاں کے قاری فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار ہی نہیں بلکہ اصرار فرمایا کہ عید الفطر کے کچھ دنوں بعد ہمیں لکی مروت میں وقت چاہیے۔ جس طرح ہر وہ آدمی جو دن رات اندرون اور بیرون ملک سفر کرتا ہو، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ دن عید کے بعد اپنے گھر ٹھہرے۔ میری بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان حضرات کا اصرار تھا کہ ہمیں ان دنوں میں وقت چاہیے، اور میری عادت ہے کہ میں جب وعدہ کر لوں تو پھر ہم اس وعدے پر پورا اترتے ہیں، اور مجھ سے وقت لینے میں تھوڑی سی تاخیر لگتی ہے، لیکن جب میزبان کے ساتھ وقت طے ہو جائے تو پھر ہمارے میزبان کو فون نہیں کرنا پڑتا کہ مولانا صاحب کب آئیں گے، کیا کھائیں گے، آپ نے ترتیب کیا ہوگی۔ پھر میں خود فون کر کے پوری ترتیب بتاتا ہوں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بے غم ہو جائیں، اب اللہ کی طرف سے کوئی عذر نہ ہو تو پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو زیادہ تیز نہ کریں۔ تو میں نے حسب وعدہ، جیسے ان سے وعدہ طے تھا، ان حضرات نے فرمایا کہ مغرب سے قبل آپ نے لکی مروت پہنچنا ہے۔ میں نے کہا مغرب سے پہلے آؤں گا، تو ان نے کہا پہلے ہماری خواہش ہے عصر۔ میں نے کہا عصر کو آؤں گا، تو عصر کے حساب سے میں سرگودا سے چلا، رستے میں خانقاہ سراجیہ روکا، وہاں سے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم ہمارے خیبر پختونخوا صوبہ کے امیر ہیں اور میرے نہایت بااعتماد شاگرد ہیں، اور پورے خیبر پختونخوا کے لیے ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ علمی کام کھل کر کریں۔ وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ساتھیوں کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑا لیٹ چلیں، تو میں نے کہا یہاں چشمہ براج ہے، ہم اس کی سیر کر لیتے، وہاں سے تازہ مچھلی کھا لیتے ہیں،
اور ہم دیر سے چلے جائیں گے۔ یہ باتیں میں کھلی کھلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تکلف اور تصنع کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو ظاہر وہی باطن، جو باطن وہی ظاہر، جو خلوت ہے وہ جلوت ہے، جو جلوت ہے وہ خلوت ہے۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ میں جب پہلی بار لکی مروت آیا تو میرے میزبان مفتی احمد سعید صاحب دامت برکاتہم تھے، اور جو میرے دینی خدمت میں ہلکا سا بھی معاون بنے میں اس کا شکریہ علی الاعلان کرتا ہوں۔ ہم اس میں بخل سے کام نہیں لیتے، ان کا حق ہوتا ہے۔ اور مجھے آج اس بات پر بھی خوشی ہوئی کہ 1984 میں جب میں بچہ تھا اور پڑھنے کے لیے امام اہل سنت والجماعت استاذ محترم شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ کی خدمت میں گیا، بوہڑ والی مسجد گکھڑ منڈی ضلع گجرانوالا، تو قاری صاحب فرمان صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ اس وقت وہاں تجوید پڑھاتے تھے جب میں حفظ کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب اس سے اندازہ فرمائے کہ میری کتنی سی عمر ہو گئی، تو میں پڑھتا تھا اور یہ پڑھاتے تھے۔ اور جن استاذ قاری عبداللہ صاحب سے میں نے حفظ کیا ہے، ان نے شعبہ تجوید کی 3 کتابیں بھی ان سے پڑھی ہیں، تو مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی کہ بڑے عرصے بعد میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے زیارت بھی کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں بات اس لیے گزارش کرتا ہوں، مقامی سطح پہ کسی کو اختلاف ہو، کسی کو اتفاق ہو، یہ دنیا بھر میں چیزیں چلتی ہیں، لیکن ہلکا پھلکا برداشت کرنے کا آپس میں مزاج اور مادہ ہو، اس سے کام بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور ہم نے کام آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ ابھی طلباء نے دورہ حدیث جن نے مکمل کیا ان کی دستار بندی ہوئی ہے، درجہ حفظ کے طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے، اور ہماری جن معصوم بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کے والدین ان کے ہر ایک کے والد کا نام لے کے اعلان کیا گیا۔ اللہ ان سب کے علم میں برکت عطا فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے، اس علاقے اور ان کے والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے لیے ان سے صدقہ جاریہ ان کو بنا دے۔ میں ابتدا میں 2 تقاضے آپ سے رکھ دیتا ہوں، بعد میں شاید مجھے یاد نہ رہے یا آپ کو یاد نہ رہے۔ میرا ایک تو آپ سے تقاضا یہ ہے کہ انشاءاللہ 2017 میں جمعیت علماء اسلام کی 7 سالہ تاسیسی کانفرنس ہوگی، اس میں آپ سب حضرات نے شرکت کرنی ہے، بلکہ ابھی سے آپ اس کی محنت شروع کر دیں۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، بلند آواز سے کریں گے انشاءاللہ۔ جمعیت ہماری جماعت ہے اور ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے مزید انشاءاللہ۔ میں نے تو کیونکہ سیاسی کام نہیں کرتا، عسکری کام نہیں کرتا، خالص علمی کام کرتا ہوں، اپنے اکابر کا خادم، نوکر اور غلام بن کے کرتا ہوں، اور میں اسی میں اپنی صادر سمجھتا ہوں۔ میں نے تو حضرت مولانا حیدری صاحب دامت برکاتہم سے بھی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے بھی، اور جمعیت پنجاب سے میں نے عرض کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ پنجاب کی جمعیت بھی یہ صرف گلی اور محلے کی جمعیت نہ ہو، یہ پارلیمانی جماعت بنے، اور اس کے لیے باوجود اس کے کہ ہمارا مزاج سیاسی نہیں ہے، لیکن جو خدمات جمعیت کہے گی ہم انشاءاللہ سر توڑ کوشش کر کے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا میرا آپ سے تقاضا کہ جن طلباء نے دورہ حدیث اس مدرسے یا کسی اور مدرسے سے کیا ہے، ہمارے ہاں 1 سال کا تخصص فضلاء کے لیے ہے، اگر ان میں سے کچھ ساتھی 1 سال مجھے دے دیں تو جو اساتذہ سے پڑھا ہے اس کو بیان کرنے کا سلیقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور ہم خیبر پختونخوا سے آنے والے طلباء کو اردو میں بیان نہیں سکھاتے، پشتو میں سکھاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں کے آدمی کو پشتو میں کیسے بیان سکھاتے ہیں، یہ آپ کو وہی اندازہ ہوگا۔ بلوچستان سے آنے والا بلوچی میں سیکھتا ہے، سندھ سے آنے والا سندھی میں سیکھتا ہے۔ تو آپ طلباء ارادہ فرمائیں، تو آپ ارادہ فرماتے نہیں بھی انشاءاللہ۔ جن طلباء نے دورہ حدیث کیا ہے ان میں سے 2-4 طالب علم ہمارے پاس آؤ، تاکہ اپنے اکابر کا مسلک اور اکابر کا منہج سمجھ کر آپ لوگ کام کے لیے تیاری فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آپ جب ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ لاہور کی طرف سے آئیں تو 2 کلومیٹر دور آپ کو جمعیت کا پرچم میرے مدرسے کے اوپر نظر آئے گا۔ 2 کلومیٹر یہ ہمارا وعدہ ہے، آپ سے 2 کلومیٹر دور نظر نہ آئے تو آپ کہنا یہ میں نے کیوں لگایا ہوا ہے۔ مجھے ایک مولانا کہنے لگے آپ تو سیاسی آدمی نہیں ہیں، کیوں لگایا ہے؟
میں نے کہا ہماری علاقے میں سیاسی حیثیت ہے تو میرے پاس باقی سیاسی جماعتوں کے MNA MP جو بھی آتے ہیں ہمارے مدرسے میں داخل ہوں تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بندہ کن کا ہے، تاکہ ان کو ہم سے بات کرتے وقت آسانی ہو اور بلا وجہ ہمیں اپنے جماعتوں کے لیے بات نہ کر سکے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک کا کام اکابر کے منہج کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ العصر تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں عوام سے زیادہ علماء اور طلبہ سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو آپ سمجھیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھائی زمانے کی اور مضمون بیان فرمایا کہ انسان کامیاب تب ہوگا آمنو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عامل الصالحات، عمل سنت کے مطابق ہو، تواصو بالحق، اور اس کا ایک معنی صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، تواصو بالصبر، اس کا ایک معنی اگر اس دعوت پہ مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کا دوسرا معنی جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اس کو سمجھنا۔ نمبر 1 آمنو، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2 عامل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت کا دستور اور طریقہ قرآن میں یہ ہے، اور دنیا میں حکیم اور طبیب کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو حکیم اور طبیب اسے دوا بھی دیتا ہے، اسے غذا بھی دیتا ہے اور ساتھ اس کو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں روحانیت کی غذا بھی دیتے ہیں، روحانیت کی دوا بھی دیتے ہیں، اور روحانیت کو سنبھالنے کے لیے پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو عقیدے کو بگاڑنے کے لیے شیطان اور کبھی اس کا ایجنٹ خناس محنت کرتا ہے، اور جب انسان کے پاس عمل صالح موجود ہو اس میں فساد پیدا کرنے کے لیے کبھی شیطان یا اس کا ایجنٹ خناس فساد پیدا کرتا ہے۔ آپ نے عقیدے کو بھی سنبھالنا ہے اور عمل صالح کو بھی سنبھالنا ہے۔ عقیدے کا فساد کیسے ٹھیک ہوتا ہے اور عمل کا فساد کیسے ٹھیک ہوتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ عقیدے میں فساد کیسے آتا ہے اور عمل صالح میں فساد کیسے آتا ہے۔ عقائد میں ہمیشہ فساد شبہات کی وجہ سے آتا ہے، اور عمل صالح میں فساد ہمیشہ خواہشات کی وجہ سے آتا ہے۔ تو شبہات کی اصلاح کریں گے عقیدہ درست ہو جائے گا، اور جب خواہشات کی اصلاح کریں گے عمل صالح درست ہو جائے گا۔ تواصو بالحق کا معنی یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح کے لیے شبہات کا ازالہ کریں۔ تواصو بالصبر کا معنی یہ ہے عمل صالح کے میں فساد کو دور کرنے کے لیے خواہشات ناجائز کا ازالہ یا امالہ، جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ خواہشات کی اصلاح کرے۔ شبہات کی اصلاح ہو تو عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور خواہشات کی اصلاح ہو تو عمل صالح یہ بن جاتا ہے، اور فساد سے عقیدہ عمل محفوظ رہتا ہے۔ اب دنیا میں 2 قسم کے طبقے موجود ہیں، بعض وہ جو شبہات کی اصلاح کریں اور بعض وہ جو خواہشات کی اصلاح کریں۔ شبہات کی اصلاح کرنے کا نام علم الکلام ہے، اور گفتگو کرنے والے کا نام متکلم ہے، اور خواہشات کی اصلاح کرنے کا نام ارشاد ہے، اور اس کی اصلاح کرنے والے کا نام مرشد یا شیخ طریقت ہے۔ ہمارے ہاں درسگاہ بھی ہے مسلک دیوبند میں جہاں شبہات کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دیوبند میں خانقاہ بھی ہے جس میں خواہشات کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہم خانقاہ والے بھی ہیں اور ہم درسگاہ والے بھی ہیں، تو ہمیں یہ 2 چیزیں سمجھنی ہے۔ اسی پر میں آپ کی خدمت میں مختصر اور مدلل گفتگو کروں گا۔ آپ 2-4 عقائد ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھنا عقائد میں یہ شبہات کیسے ڈالے جا رہے ہیں۔ ابھی مفتی احمد سعید صاحب فرما رہے تھے کہ ذاکر نائک پہ گفتگو ہونی چاہیے، میں ضرور کروں گا، لیکن ایک بات دور حاضر میں بہت ساری باتیں سٹیج پہ لاتا نہیں ہوں، میرا مزاج نہیں ہے۔
لیکن آپ کو تعجب ضرور ہوگا کہ ذاکر نائک سے ہمیں اختلاف بھی تھا، دارالعلوم دیوبند جو اس کے خلاف فتویٰ بھی تھا، آج انڈیا حکومت نے اس کے خلاف کارروائی کا پلان بنایا تو ہمارے علماء دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں تھا ایدی مر گیا، نظریات کتنے غلیظ تھے یا اچھے تھے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہمارے بزرگ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور جب اپنے اہل حق میں میدان میں آئے تو ان پر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا دفاع نہیں کرتے، یعنی باطل والا پھنس جائے تو اس کی حفاظت کریں، اور اہل حق کہیں پھنس جائے تو اس پر مزید اعتراض کریں۔ یہ ہماری سمجھ سے بالکل بالا ہے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے اہل حق کے ساتھ تعاون کریں، اہل حق کو مزید آگے بڑھائیں اور آپس میں جوڑ کی صورتیں پیدا فرمائیں۔ ایسی ہر صورت پہ لعنت بھیجیں جو علماء امت کے درمیان توڑ کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کو جوڑ کے ساتھ مسلک حق کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے قسم اٹھا کر سمجھایا، نمبر 1 ایمان عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2 عامل الصالحات اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، نمبر 3 اگر عقیدے میں شبہ ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، نمبر 4 اگر عمل صالح خواہشات کی وجہ سے خراب ہوتا ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم نے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پہ عقائد کی اصلاح شروع کی ہے اور اس میں آنے والے شبہات کا ازالہ کیا ہے، اور اس پر جس حد تک ہم نے کام کیا وہ آپ کے علم میں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ عقائد پیش کرتے ہوئے اس پہ آنے والے شبہات کا رد کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آئے یہ کام ہمارا ہے کیا، اور آپ کی خدمت میں ہم نے آنے کی جو آپ کی خدمت میں آئے اس میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس سے آپ کو یہ بھی احساس ہوگا علماء کا کام کیا ہے، علماء امت کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں، پھر ایک عالم کا ہونا علاقے میں ضروری کتنا ہے، اگر یہ عالم نہ ہو تو نقصان کیا ہوگا، اور اگر عالم ہو تو پھر فائدہ کیا ہوگا۔ ہمارے سامنے چونکہ مادیت کا دور ہے، مادیت کی بنیاد پہ چلتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں اگر بیٹا عالم بنا ہمیں دنیا میں کیا ملے گا، اگر بیٹا مولوی بنا ہمارا بزنس کیسے ہوگا، ہمارا بیٹا مولوی بنا یہ کتنی ملازمت کتنی تنخواہ پہ یہ بیٹا ملازمت کرے گا۔ میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں ابتداء عرض کر دوں، ہمارے اس ادارے میں طلبہ کتب بھی پڑھتے ہیں، طلبہ حفظ بھی کرتے ہیں، اور ہماری بچیاں وہ بھی یہاں پہ قرآن کریم پڑھتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے یہ ادارے کیا کرتے ہیں، طلبہ کا کام کیا ہے، دینی مدارس میں پڑھنے والے علماء کیا کرتے ہیں، اور عالم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، میں اس حوالے سے بڑی مختصر سی گفتگو کر کے آگے چلوں گا۔ قرآن کریم جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں سے آغاز قرآن کریم کا کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 لفظ مالک یوم الدین، نمبر 2 لفظ قاضی یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا معنی الگ ہے، قاضی یوم الدین کا معنی الگ ہے۔ قاضی کا معنی جج ہے، اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ یہ بندے کو بات سمجھائی ہے کہ جب تم قیامت میں میرے پاس آؤ ابھی سے ذہن بناؤ مالک یوم الدین کے پاس جانا ہے، یہ ذہن مت بنانا کہ قاضی یوم الدین کے پاس جانا ہے۔ کبھی عدالت مالک کی لگتی ہے، کبھی عدالت جج کی لگتی ہے، جج کی عدالت کا طریقہ الگ ہے اور مالک کی عدالت کا طریقہ الگ ہے، دونوں میں کئی فرق ہیں، میں 2-3 فرق پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 فرق یہ ہے اگر عدالت جج کی لگے تو جج قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون سے ماورا فیصلے نہیں کر سکتا، لیکن عدالت مالک کی لگے تو مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ چاہے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور چاہے تو اپنے مالکیت والے شاہی اختیارات استعمال کرے، فیصلہ تو عدل اور عدالت کے مطابق کرے گا، غیر عادلانہ نہیں کرے گا، لیکن قانون کا پابند نہیں ہے، اور جج قانون کا پابند ہے۔ میں مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اگر ایک فیکٹری ہے، مثال کے طور پہ کپڑے کی فیکٹری ہے، اس کپڑے کی فیکٹری اس کا بند کرو، ایک کو بند کر کے بالکل سادہ کرو اس کو۔ ایک آدمی کی کپڑے کی فیکٹری ہے اور کپڑے کی فیکٹری میں مسلسل کئی دنوں سے چوری چل رہی ہے، مالک فیکٹری کا بہت پریشان ہے، یہ چوری کون کرتا ہے، مال کیسے نکلتا ہے۔ اس مالک فیکٹری کے نے اپنے
منشی کے ذمے لگایا کہ آپ ذرا نگاہ رکھو، بندے کھڑے کرو اور چور کو پکڑو۔ منشی نے محنت کی، چور کو پکڑ لیا، سامان برآمد کر لیا۔ وہ چور جہاں بیچتا تھا وہاں تک وہ پہنچا۔ اب اس کو پکڑ کے لایا اور اس کے خلاف FIR درج کرائی، تھانے میں گرفتار کرایا اور عدالت میں پیش کر دیا۔ اب یہ جو جج ہے عدالت کا، یہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، قانون سے ماوراء فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ جج اس چور کو اگر بری کرے کبھی نہیں کہہ سکتا۔ استغاثہ نے شہادتوں سے کیس کو ثابت کر دیا ہے، یہ واقعتاً چور ثابت ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں جج ہوں لہذا بری کرتا ہوں، کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بری کرے گا تو یہ لکھے گا کہ میں شک کا فائدہ دے کر ملزم کو بری کرتا ہوں کہ شہادتوں کے اندر نقص ہے۔ استغاثہ سے کیس ثابت نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ کہے استغاثہ نے کیس کو ثابت کیا ہے اور یہ جرم ثابت ہو گیا، گواہیاں بالکل بچا ہیں، میں پھر بھی بری کرتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اگر استغاثہ شہادتوں سے کیس کو ثابت کر دے اور جج بری کرے تو منشی کھپ ڈال دے گا، آپ نے کیسے بری کیا؟ میں نے محنت سے چور کو پکڑا، میں گواہ لایا ہوں، میں سامان لایا ہوں، میں نے سب کچھ لے آیا، کیسے بری کیا؟ لیکن اگر اسی چور کو یہ منشی پکڑ کے فیکٹری کے مالک کے پاس لے جائے اور مالک کے سامنے چور کو کھڑا کر دے، گواہیوں سے چوری ثابت کر دے، مال وہاں برآمد ہو جائے اور مالک پورے کیس کو سننے کے بعد یہ کہے تم نے بالکل صحیح چور پکڑا ہے، مال برآمد کیا ہے، شہادتیں بتا رہے یہی چور ہے، لیکن میں اس کو پھر بھی بری کرتا ہوں، منشی وہاں کھپ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کون ہے بری کرنے والے؟ کیسے بری کیا؟ اگر منشی وہاں شور ڈالے آپ نے کیسے بری کیا تو میں اپنی پنجابی زبان میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ فیکٹری کا مالک کہے گا تو فیکٹری دا پیو لگنا ہے، میرا دل کرے سزا دیواں، دل کرے بری دے کرا، میں جج نہیں، میں فیکٹری دا مالک ہاں۔ فیکٹری کا مالک کہے گا کہ تو اس کا باپ لگتا ہے فیکٹری کا، میرا دل کرے بری کروں، دل کرے سزا دوں، میں جج نہیں ہوں، میں مالک ہوں۔ کیوں؟ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن میری عدالت میں آؤ، مجھے جج سمجھ کے نہ آنا، مالک سمجھ کر آنا۔ قانون کہے گا تو میں سزا دوں، دل کرے گا قانون کو دیکھتے ہوئے سزا دوں گا، اور دل کرے گا شاہی اختیارات استعمال کر کے تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو میں مالک ہوں، قاضی نہیں ہوں۔ میں نے ایک فرق بیان کیا، چلیں دوسرا فرق سمجھیں جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ مالک یوم الدین بن کے فیصلے کریں گے۔ مالک اور جج میں فرق کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ہاں کسی آدمی نے ایسا جرم کیا جس جرم کی سزائے موت ہے، مثلا بغاوت اس نے کی ہے، سزائے موت حکومت کیا اس کی سزا ہے۔ یہ لڑکا نوجوان پکڑا گیا، اس کا کیس اسپیشل کورٹ میں چلا، عدالت نے اس کو سزائے موت دے دی۔ آپ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا۔ اس کے ورثاء لواحقین سپریم کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا۔ اب اس کے لواحقین کہاں جائیں گے؟ صدر مملکت کے پاس، تاکہ آپ رحم کی اپیل کریں گے، ہمارے بیٹے کو آپ معاف کر دیں۔ تو جب آپ کا بیٹا جس کا بھی تھا، جب یہ بیٹا عدالت میں گیا ہے، اس کو جج نے سزائے موت دی ہے، لیکن جب یہ کیس چل رہا تھا عدالت میں وکیل دفاع کر رہا تھا، آپ کا وکیل کیس کو فیس کر رہا تھا، یہ وکیل کیس کو لڑ رہا تھا، اور جب اسپیشل کورٹ نے اس ملزم کو سزائے موت دی ہے، ہائی کورٹ میں گئے ہیں، آپ نے ایک اور وکیل کیا، اس وکیل نے ہائی کورٹ میں پوری قانون کی جنگ لڑی ہے، ہار گئے قانون کی جنگ، پھر سپریم کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ اور وکیل کھڑا کیا، اس نے قانون کی جنگ لڑی ہے، پھر بھی ہار گئے ہیں، پھر صدر مملکت کے پاس جائیں گے۔ صدر مملکت کون ہے؟ ملک بادشاہ، اس کے پاس گئے تو صدر مملکت کے بعد آپ وکیل لے کر نہیں جاتے، آپ دیکھتے ہیں صدر مملکت کس پارٹی کا ہے، وہاں کا MNA MPA کوئی اس کا رشتہ دار، کلاس فیلو، دوست تلاش کرو جس سے سفارش کراؤ۔ اب آپ صدر مملکت تھے، وکالت کا کام نہیں کرتے، وکیل لے کر نہیں جاتے، بلکہ آپ صدر مملکت کے بعد کوئی سفارشی لے کر جاتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں شفیع، عربی زبان میں سفارشی کو لے کر جائیں گے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب جج کی عدالت میں کیس چل رہا تھا تو آپ کی طرف سے وکیل جا رہا تھا، آپ نے وکیل تلاش کیا، اور جب مالک کی عدالت میں گیا ہے، بادشاہ صدر کی عدالت میں، اب آپ نے وکیل تلاش نہیں کیا، اب
سفارشی تلاش کیا ہے، پتہ چلا کہ جب کیس جج کی عدالت میں ہو تو پھر ضرورت وکیل کی پڑتی ہے، اور جب کیس ملک اور بادشاہ کی عدالت میں ہو تو پھر ضرورت وکیل کی نہیں، پھر سفارشی کی پڑتی ہے۔ اب میں بات سمجھاتا ہوں، آپ کے ہاں لکی مروت میں سکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، اور یہاں مدرسے اور مساجد بھی ہیں، بڑے دارالعلوم بھی ہیں۔ اب اگر پوچھو بھئی یہ جو سکول بنا ہے اس میں کیا بنائے جاتے ہیں، تو لوگ کہیں گے وکیل بنائے جاتے ہیں، ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں، انجینئر بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو مدرسہ ہے اس میں تم کیا بناتے ہو؟ کوئی نہیں کہتا وکیل بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ مولانا صاحب دارالعلوم، مدرسہ اور جامعہ میں تم کیا بناتے ہو، تو میں کہتا ہوں ہم سفارشی بناتے ہیں۔ سکول اور کالج میں وکیل بناتے ہیں اور مدرسے میں سفارشی بناتے ہیں۔ ضرورت وکیل کی بھی ہے اور ضرورت سفارشی کی بھی ہے۔ وکیل تب چاہیے جب جج کی عدالت میں کیس چلے، اور سفارشی تب چاہیے جب مالک کی عدالت میں کیس چلے۔ توجہ رکھنا، میرے جملے سننا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ وکیل تب چاہیے جب جج کی عدالت میں کیس ہو، اور سفارشی تب چاہیے جب مالک کی عدالت میں کیس ہو۔ مجھے ایمان سے بتانا، دنیا میں ہر آدمی کا کیس کسی جج کی عدالت میں لگتا ہے؟ بولو، ہر آدمی پر کیس بنتا ہے؟ ہر آدمی پر، عورت ہو یا مرد، نیک ہو یا برا، ہر بندے پر کیس بنتا ہے؟ ہر بندہ پاکستان کی عدالت میں جاتا ہے؟ کیس بنے گا تب جائے گا۔ اچھا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب جائیں گے یا کوئی رہ جائے گا؟ اس کا معنی جج کی عدالت میں کوئی جاتا ہے اور مالک کی عدالت میں سب نے جانا ہے، تو وکیل اسے چاہیے جس نے جج کی عدالت میں جانا ہے، سفارشی اسے چاہیے جس نے مالک کی عدالت میں جانا ہے۔ تو چونکہ جج کی عدالت میں کوئی جاتا ہے، لہذا وکیل کسی کو چاہیے، اور مالک کی عدالت میں سب نے جانا ہے تو سفارشی ہر کسی کو چاہیے۔ اب میری بات سمجھ آ گئی؟ اب مجھے بتاؤ، وکیل ہر کسی کو چاہیے؟ بولو۔ اور سفارشی؟ سکول میں کیا بنتے ہیں؟ مدرسوں میں؟ تو سکول ہر کسی کی ضرورت ہے؟ ہر کسی کی نہیں۔ اور مدرسہ؟ عجیب بات ہے، جو کسی کی ضرورت ہے اس پہ لڑ رہے ہیں، جو ہر کسی کی ہے اس کو پوچھ کوئی نہیں رہا۔ ہم سکول کو مانتے ہیں، ہم کالج کو مانتے ہیں، لیکن وہ ضرورت کسی کی ہے، اور تم مدرسے کو مانو کیونکہ مدرسہ ضرورت ہر کسی کی ہے۔ مدرسہ ضرورت ہر کسی کی، حضرت توجہ رکھنا، یہ ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ، ضرورت سکول کی زیادہ ہے یا مدرسے کی؟ ایک بات میں ذرا دوسری بات کر لوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی، چونکہ میں نے افادیت پہ بات کرنی ہے۔ ایک بات اور کہہ لیں، سکول میں ڈاکٹر بنتے ہیں، مدرسے میں سفارشی بنتے ہیں۔ ڈاکٹر اور سفارشی میں فرق کیا ہے؟ خدا نہ کرے کسی آدمی کا والد بیمار ہو گیا، لکی مروت اسپتال میں لے گئے، کہا اس کے علاج کے لیے یہاں اسپتال نہیں ہے، پشاور لے گئے، پشاور والوں نے علاج قرار دیا، کراچی لے گئے، کراچی والوں نے لا علاج قرار دیا، انگلینڈ لے گئے، ان نے لا علاج قرار دیا، امریکہ لے گئے۔ اب وہ بندہ آئی سی یو میں داخل ہے، ڈاکٹر اس کا لمبا 16 گھنٹے کا آپریشن کرتے ہیں، بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے، وہ نہیں بچ سکا، آپریشن تھیٹر سے نکالا، اس کو آئی سی یو میں داخل کیا۔ اب آپ بندے باہر کھڑے ہیں، مریض اندر ہے، ڈاکٹر اندر سے باہر نکلتا ہے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، بیٹا پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے ابو کا کیا بنا؟ تو ڈاکٹر افسوس کے ساتھ کہتا ہے ہم نے بہت کوشش کی جان بچانے کی، لیکن آپ کے والد کی جان نہیں بچا سکے۔ اب میرے سوال کا جواب آپ دینا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اگر کسی مریض کو لا علاج قرار دے دے یا مریض وفات پا جائے تو یہ بتاؤ اس مریض کے فوت ہو جانے کے بعد اس سے بڑا ڈاکٹر تلاش کریں گے یا اپنے محلے کے چھوٹے سے مدرسے سے رابطہ کریں گے؟ بتاؤ۔ میں نہیں کہتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں،
اس سے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ یا محلے کے چھوٹے مدرسے سے رابطہ؟ اب آپ آگے کیوں نہیں جاتے؟ ڈاکٹر کا کام ختم ہو گیا، امریکہ سے فون آئے گا، قاری صاحب اپنے بچوں سے کہ سورہ یاسین شروع کر دیں، اپنے بچوں سے کہ ہمارے ابا کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کالج والا یہ ڈاکٹر بناتا ہے اور مدرسے والا یہ سفارشی، توجہ رکھنا، سفارشی بناتا ہے۔ تو ہر کسی نے بیمار نہیں ہونا، اسے ڈاکٹر چاہیے، لیکن ہر کسی نے وہاں جانا ہے جہاں سفارشی چاہیے۔ تو ڈاکٹر ضرورت ہے مگر کسی کی، اور یہ سفارشی ضرورت ہے مگر ہر کسی کی۔ مدرسہ سفارشی بناتا ہے، کالج ڈاکٹر بناتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر ضرورت کسی کی ہے تو کالج ضرورت کسی کی ہے، مدرسہ سفارشی بناتا ہے، سفارشی ضرورت ہر کسی کی ہے تو مدرسہ ضرورت ہر کسی کی ہے۔ میں وہ وکیل کی بات کر رہا تھا، ایک درمیان میں اور نکتہ سمجھیں۔ اگر کسی بندے کے بیٹے پہ نوجوان تک کیس ہو گیا، یہ گرفتار ہو گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی، جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل چلا گیا، اس کا کیس چل رہا تھا اور آپ وکیل کے چیمبر کے چکر کاٹ رہے تھے، اچانک رات کو 3 بجے سپرڈنٹ جیل فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں سوری بے وقت فون کر رہا ہوں، نہایت افسوس کے ساتھ خبر دینے لگا ہوں آپ کے بیٹے کو رات اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ صبح آ کر اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی اور لاش وصول کریں۔ مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ، سپرڈنٹ کے اس فون کے بعد صبح آپ کسی وکیل کے چیمبر میں جاؤ گے یا صبح کسی مدرسے میں جاؤ گے؟ چیمبر میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جب تک نبض چل رہی تھی، کام وکیل کا تھا، نبض نے کام چھوڑ دیا، کام سفارشی کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جہاں طب کی انتہا ہوتی ہے وہاں شفاعت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں وکالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں شفاعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کالج کا پڑھا جب کام چھوڑ دیتا ہے، مدرسے کا پڑھا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو جہاں تمہارا کام ختم وہاں سے ہمارا کام سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ مدرسہ ضرورت ہے یا نہیں؟ کسی کی یا ہر کسی کی؟ اچھا، سکول کالج ضرورت ہے کسی کی یا ہر کسی کی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن نے سکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، مزدوری کرتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں، اور بچے ماڈرن اور پڑھے لکھے بندے سے زیادہ ہیں، پال رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اب میری بات پہ توجہ رکھنا، تو جب ضرورت ہر کسی کی مدرسہ ہے اور وہ ضرورت ہر کسی کے نہیں ہے تو زیادہ ضروری مدرسہ اور کم ضروری وہ۔ اب ہمارے ہاں مزاج کیا ہے؟ بھائی سکول کی قیمت زیادہ، کیوں؟ ان کی فیس زیادہ ہے۔ مدرسہ ہماری نگاہوں میں کیوں نہیں؟ ان کی فیس نہیں ہے، بچوں کو مفت پڑھاتے ہیں، داخلہ فیس بھی نہیں ہے، ماہانہ فیس بھی نہیں ہے، سالانہ فیس بھی نہیں ہے، ان بچوں سے وردی کے پیسے بھی نہیں ہیں، ان سے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ان کے بورڈنگ کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا، مدرسے کی فیس فری ہے یا کم قیمت پر ہے، اور سکول کی قیمت وہ قیمتاً ہے اور قیمت بھی زیادہ۔ کتابیں، وردی، آپ کا سکول میں جانا، روزانہ ٹرانسپورٹیشن آپ جتنا لیں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سکول کی قیمت، سکول کی تعلیم کا مہنگا ہونا، ممکن ہے کوئی بندہ آپ کہہ دے کہ مولانا صاحب آپ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہماری حکومت تعلیم مفت دے رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہاں تک؟ پرائمری تک، مڈل تک، میٹرک تک، بی اے تک، کہاں تک فری دیتے ہیں؟ ایک فری کی بھی حد ہوگی نا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میڈیکل کالج میں بہت پیسے خرچ کرنے پڑے۔ ہمارے ہاں ناظرہ فری، حفظ فری، کتابیں فری، تخصص فری، جہاں تک بھی جائے گا فری ہے۔ اب میری بات سمجھنا، میں یہ عرض کر رہا تھا تو سکول کی تعلیم کا مہنگا ہونا اور مدرسے کی تعلیم کا سستا یا فری ہونا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی ضرورت کم ہے اور اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ کیوں؟ قانون خدا بندی یہ ہے کہ جس کی ضرورت کم ہو وہ مہنگی ہوتی ہے اور جس کی زیادہ ہو وہ یا سستی ہوتی ہے یا فری ہوتی ہے۔ یہ قانون خدا بندی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ
پوری دنیا میں انسان کے جینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ سانس، ہوا سب سے زیادہ مفت ملتی ہے یا قیمتاً ملتی ہے؟ مفت نہیں ملتی، جبراً ملتی ہے۔ مفت تو دور کی بات ہے، آپ دروازے بند کرے جب ہوا آتی ہے وہ دروازے توڑ کے اندر جاتی ہے۔ تو بتاؤ سانس کا مفت آنا یہ اس کے اہم ہونے کی علامت ہے یا غیر اہم ہونے کی؟ تو اس کا سستا ہونا یا مفت ہونا مدرسے کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ضروری زیادہ ہے، یہ نظام خدا بندی ہے۔ اور ہم ایسی الٹی چال چلے ہیں، ہم کہتے ہیں اہم کم ہے کیونکہ سستا ہے، وہ اہم زیادہ کیونکہ مہنگا ہے۔ تو کسی چیز کا مہنگا ہونا، اب آپ بتاؤ گندم مہنگی ہے یا سونا؟ بولیے بھئی گندم مہنگی یا سونا؟ سونے کی ضرورت زیادہ ہے یا گندم کی؟ تو سونے کا مہنگا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ضروری ہے؟ نہ، اس کا مہنگا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر ضروری ہے۔ تو کالج کی تعلیم کا مہنگا ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کی ضرورت کم ہے، اور مدرسے کی تعلیم کا مفت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو مدرسے میں کون تیار ہوتے ہیں؟ یہ مالک یوم دین بتا رہا ہے۔ آپ دیکھو مالک یوم دین روزانہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ مالک یوم دین میں ہے کیا، اللہ نے اس میں چیز کیا بیان کی ہے۔ تو مجھے اب ایک بات میں آپ سے اور پوچھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، صدر مملکت کے پاس جانا ہے، اور کسی کی سفارش آپ نے سفارش کروانے کے لیے جانا ہے۔ آپ لکی مروت کا کوئی ایک بندہ تلاش کرتے ہیں، بھئی ہمارے ساتھ اسلام آباد چلو، ہمارا ایک مسئلہ ہے، آپ نے صدر صاحب سے سفارش کرنی ہے۔ ہمارے وزیر صاحب اسلام آباد رہتے ہیں، آپ نے سفارش کرنی ہے۔ ہمارا صوبائی وزیر پشاور رہتا ہے، آپ نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ آپ مجھے بتانا کہ جس سفارشی کو لے کر آپ جا رہے ہیں اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈالیں گے یا سفارشی خود ڈالے گا؟ جی آپ بتاؤ، میں نہیں بتاتا، زور اونچی آواز سے گو اور اونچی آواز سے گو۔ راستے میں کھانا کھانا ہوگا تو مٹن کڑھائی آپ کھلاؤ گے یا سفارشی کی جیب سے؟ مدرسے میں کون بنتے ہیں؟ بولو، یہ سفارش کس کی کریں گے، اپنی یا دوسرے کی؟ تو ان کو مٹن کون کھلائے گا؟ آپ کھلاؤ گے؟ تو مدرسے کو چندہ دینا یہ غیر اہم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، جس کو سفارشی بنایا جاتا ہے اس کو مٹن کڑھائی کھلائی جاتی ہے۔ یہ سفارشی بنتے ہیں تو بکرے بھی کھاتے ہیں، جب سفارش کرتے ہیں تو ڈنگر بھی کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے میں اتنے بکرے کیوں؟ میں نے کہا بھی سفارشی جو ہیں تو سفارشی خدمت تو کی جاتی ہے نا، یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ مدرسے میں گندم آتی ہے، مدرسے میں آپ پیسے دیتے ہیں، مدرسے میں آپ بکرے دیتے ہیں، یہ آپ کو دینے چاہیے کیونکہ آپ کے سفارشی ہیں، اور جس سے سفارش کرائی جائے اس کو مٹن کڑھائی بھی کھلاتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس کی گاڑی میں پیٹرول بھی ڈالتے ہیں۔ اور یہ قیامت کے دن آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ساری بات اسی پر نہ ہو جائے، میں نے عقائد بھی چھیڑنے ہیں۔ اب ایک واقعہ سنیں۔ میرے نحو میر اور شرح میں تعامل کے استاد تھے مولانا محمد اسلم شیخ پوری نور اللہ مرقدہ، میں نے بچپن میں ان سے پڑھنا نحو میر کو شروع کیا۔ تو استاد جی ہمیں ایک واقعہ سناتے، استاد جی نے فرمایا کہ افغانستان ہرات وہاں ایک مدرسہ تھا، اور جو اس شہر کا والی تھا وہ طلباء کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتا۔ اب ایک دن وہ کھانا دیر سے لایا، صبح ناشتہ لاتا، کیتلی میں چائے، چینک میں، اور سر پہ پراٹھے، وہ لا رہا تھا، بارش ہو گئی، اس کو ناشتہ لانے میں دیر لگی۔ تو طلباء ہوتے ہیں، وہ یہاں کے ہوں یا رائے ونڈ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، طالب علم ہوتا ہے، طالب علم تھے، وہ بابے دیر ہو گئی، یہ انتظار میں تھے کہ ناشتہ کیوں نہیں آیا۔ اچانک دیکھا کہ بابا جی آ رہے ہیں بارش کے اندر، ہاتھ میں چائے، سر پہ روٹیاں، اور طالب علم نے دور سے کہا او دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ بچوں نے کہا وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے، بیل۔ اس نے سن لیا، والی تھا، بڑا آدمی تھا، خان صاحب تھا، غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا قاری صاحب یہ پراٹھے ہیں، یہ چائے ہیں، ان کا انتظام خود کرو، میں چائے بھی پلاؤں
روٹیاں بھی اٹھا کے لاؤں، پھر مجھے بیل بھی کہیں، کھلاؤ ان کو خود۔ قاری صاحب نے فرمایا یہ تمہارے مہمان نہیں ہیں، اللہ کے ہیں۔ اللہ اپنے مہمانوں کو کھلاتا ہے اور کسی نوکر کے ذریعے کھلاتا ہے۔ پہلے تمہارے ذریعے کھلاتا تھا، اب کسی اور کے ذریعے کھلائے گا۔ آپ کے یہاں مہمان آئے اور آپ نے بوتل پلانی ہو، خود نہیں لاتے کہ بیٹا ذرا بوتل لاؤ مہمان کے لیے، اب بیٹا چوڑا ہو جائے کہ میں نے بوتل پلائی ہے۔ قاری صاحب نے کہا مہمان خدا کے ہیں، وہی ان کو کھلائے گا، پہلے تمہیں اب کسی اور کو بھیجے گا۔ یہ بات کہہ دی۔ استاد جی فرماتے والی صاحب سوئے، رات اس نے خواب میں منظر دیکھا، میدان حشر برپا ہے، حساب کتاب جاری ہے، اور جس کا حساب ہو رہا ہے پل صراط سے گزر رہے ہیں۔ میرے مدرسے کے بچے وہی چھوٹے چھوٹے حفظ کے، ان بچوں نے حساب کتاب تو نہیں اللہ نے لیا، طالب ہیں، چھوٹے ہیں، جاؤ جنت میں۔ جب یہ جنت میں جانے کے لیے پل صراط کے قریب پہنچے گزرنے کے لیے، ایک طالب علم کہتا ہے ہمارا بیل کدھر ہے، ہمارا بیل کدھر ہے؟ کسی نے کہا وہ تو پھنسا ہوا حساب دے رہا ہے، چلو وہ خود آئے گا۔ ایک طالب نے کہا نہیں، وہ جگہ نا بیل آ رہا ہے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں اس بیل کو ساتھ لے کر جاؤں گا، ویسے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ آنکھ کھلی، روتا ہوا مدرسے میں آیا، اس نے کہا قاری صاحب یہ مجھے گدھا کہیں، مجھے بیل کہیں، ان سے کو خدا کے لیے قیامت کو مجھے نہ چھوڑیں، قیامت کے دن مجھے نہ چھوڑیں، بس یہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ اس لیے مدرسوں میں ایک پیسہ دینے والا وہ خود کو مدرسے کو حقیر نہ سمجھے اور خود کو بڑا نہ سمجھے، وہ سمجھے یہاں سفارشی تیار ہوتے ہیں، میں نے اس مدرسے کو مال بھی دینا ہے۔ اور میں آپ سے ایک تقاضا رکھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، اب بتاؤ سفارشی ہر کسی کو چاہیے یا نہیں؟ بولو، اپنے گھر سے تیار کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے آپ میں سے ہر بندہ یہ ارادہ مت کرے، فیصلہ کرے کہ ہم انشاءاللہ ایک بچہ مدرسے کو دیں گے۔ جو ارادہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں، میں تو دونوں کرتا ہوں چونکہ میں نے سارے دیے۔ آپ ارادہ نہ کریں، کیا کریں؟ بولو، فیصلہ کرو، اور باہر کے لوگ نہیں، اس علاقے کے لوگ اپنے بچے دیں مدرسے کو، علاقے والے اپنے مدرسے کو آباد کریں۔ میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ مدارس میں کیا بنتا ہے، اب تو آپ کی ذہن سازی ہو گئی نا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے مدرسے میں کیا بنتا ہے تو کیا کہو گے؟ بولو کیا کرو؟ سفارشی مدرسے میں تیار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھا نہیں سکتے مدرسے میں کیا ہے، ہم کیا پڑھاتے ہیں، کیا بناتے ہیں، اس لیے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو بندہ تیار ہوتا ہے یہ آپ کے ایمان کا محافظ، آپ کے اعمال کا محافظ، آپ کی جان کا محافظ، اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو آگے بڑھا دیں آپ کے آئین اور قانون کا محافظ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے ہماری قوم کا مزاج بنے کہ جو آدمی محلے کا امام ہوگا وہی اسمبلی کا رکن ہوگا، جو محلے کا امام ہوگا وہی آدمی سینیٹر ہوگا، جو محلے کا امام ہوگا نظریاتی کونسل کا رکن ہوگا، جو محلے کا امام ہوگا یہ پارلیمان کا ممبر ہوگا۔ آپ دیکھو پھر انقلاب اور تبدیلیاں یہ کیسے شروع ہوتی ہے۔ کام کرنے والے میں کوتاہیاں اسے نظر انداز کرو، اس کی خوبیوں کو عام کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ اضاءها، مجھے ایسے مکار ساتھی سے بچا لے، میری خوبی دیکھے تو دفن کر دے، میری برائی کو دیکھے تو پھیلا دے۔ اللہ ہمیں ایسے دوستوں سے محفوظ رکھے، کسی کی خوبی ہو اس کو پھیلا دو، اگر کمزوری ہو دفنا دو۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ ہم بھی آج یہ فیصلہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مساجد آباد کریں گے، مدارس آباد کریں گے۔ اللہ نے توفیق دی ان داڑے والے اور مولویوں، ان پگڑی والے مولویوں سے اسمبلی کو بھی آباد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ارادہ کرتے ہو؟ جن کے ارادے ہاتھ کھڑے کرو۔ آپ دل چھوٹا نہ کرو، یہ 15ویں صدی کا معاملہ ہے، پہلی صدی کا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی، ہم نے سب کچھ برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمارے ذمہ دو کام، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ عقیدے میں فساد ہے تو شبہات کو دور، شبہات کے ذریعے اس کے فساد کو دور کرو۔ اگر کوئی بندہ عمل صالح میں فساد ڈالنا چاہے تو خواہشات کی اصلاح کے ذریعے عمل صالح کو درست کرو۔ میں ایک دو صرف عقیدہ پیش کرتا ہوں، آپ کا ذہن بنے۔ ہم چلتے ہیں اللہ کی ذات سے، اور اگر آج کے عالم تک آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے کتنے عقیدے ہیں،
جن کا تعلق ذات سے ہے، ہمارے کتنے عقیدے ہیں جن کا تعلق آدمی کی ذات اور جن کا تعلق آدمی کی ذات کے علاوہ محض نظریات اور فکریات سے ہے۔ ہم نے دونوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ذرا توجہ رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی شخص پوچھ لیتا ہے اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر یہ پوچھے اللہ کب سے ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ بولو۔ یہ ایسی بحث ہے کہ جو آپ سمجھیں گے بڑی معمولی سی ہے، اور جب میں چھیڑوں گا تو آپ سمجھیں گے اہم کتنی ہے۔ اللہ کب سے ہے؟ ذرا زور سے بولو اور اونچی آواز سے۔ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن میں ہو، عقیدے کے لیے قرآن میں ہونا ضروری ہے، اللہ کب سے ہے؟ اور اونچی آواز سے۔ اس پہ کوئی آیت پڑھ کے سناؤ مجھے۔ میں پانی پیتا ہوں تو آیت پڑھ کے سناؤ اللہ ہمیشہ سے ہے، قرآن سے کوئی آیت پڑھ کے مجھے دو۔ میں فجر تک بیٹھتا ہوں تو مجھے آیت پڑھ کے دو اللہ ہمیشہ سے ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ بتاؤ بھائی۔ کوئی بندہ کھڑے پڑھے، آیت پڑھے اللہ ہمیشہ سے ہے، کوئی آیت پڑھے۔ والاول کا معنی وہ ایک ہے، پہلا ہے، ہمیشہ سے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا اہم کتنا عقیدہ ہے اور ہمارا مطالعہ کتنا ہے، ہماری تیاری کتنی ہے، اور دشمن کی محنت دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہمارا، میں پڑھتا ہوں آیت، اللہ کب سے ہے؟ بولو۔ ہمارے ذمہ دلائل ہیں، آپ کی الجھن میں آتے ہیں، ہم آپ کے وکیل ہیں۔ میں نے کئی بار کہا وکیل تگڑا ہو تو موکل کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ نہ پریشان ہو۔ اللہ کب سے ہے؟ اونچی آواز سے۔ دلیل میں وہ آیت جو آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے، ہر کسی کو، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، بوڑھے کو بھی، بچے کو بھی۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے آیت نہیں آتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی حکومت کے وزیر کو نہ آئے، آپ کو آتی ہے۔ آپ سمجھ آگی کون سی آیت ہے؟ بوڑھو۔ قل هو اللہ احد۔ میں ثابت، پڑھیں ذرا، قل هو اللہ احد۔ آگے اللہ الصمد۔ توجہ، اللہ الصمد، صمد کا معنی کیا ہے؟ الذی لا یحتاج الی شیء۔ اب میری دلیل سنو، اللہ ہمیشہ سے ہے، دلیل اللہ الصمد، صمد کا معنی الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ صمد وہ ہوتا ہے جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو، کسی بھی چیز کا، اور کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہو۔ یہ دلیل ہے اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کیوں؟ اب دلیل سمجھنا، دنیا میں جب بھی کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو اور بعد میں موجود ہو، پوچھے بھئی یہ پہلے نہیں تھی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے مولانا، میں آپ کی مثال نہیں دیتا، مجھ سے پوچھو مولانا آپ کی عمر کتنی ہے، میں کہتا ہوں 47 سال۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی عمر 100 سال کیوں نہیں ہے، تو میں کہوں گا بھئی 100 سال عمر اس لیے نہیں کہ 100 سال پہلے تو میرے والد نہیں تھے تو میں کیسے ہوتا، والد ہوتے تو میں ہوتا۔ اچھا آپ کی عمر 47 سال ہے، آپ کی عمر 70 سال کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے والد اور والدہ تھے، ان کا نکاح ہی نہیں تھا تو میں کیسے ہوتا۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اب کوئی بندہ بھی آپ سے پوچھے ہاں بھئی آپ آ جائے ہیں، آپ کل کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے بھی جلسہ آ جائے تو کل کیوں آتے؟ میں کتنی مثالیں آپ کو دوں گا، جس کا مطلب کیا ہے، دنیا میں جب بھی کوئی چیز موجود ہوتی ہے اور پہلے موجود نہیں ہوتی، اس کے موجود ہونے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ رکاوٹ دور ہوتی ہے تو پھر وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ آج بچوں نے دورہ حدیث جو مکمل کیا، ان کے سر پہ پگڑیاں باندھی، وہ پگڑیاں آج باندھی ہیں، پچھلے سال کیوں نہیں باندھی؟ آپ کہتے دورہ کرتے تو باندھتے، جب دورہ نہیں کی تو باندھے کیسے؟ اچھا بھی آپ نے حفظ کیا ہے، دورہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی میں تو بچہ ہوں، بڑا ہوں گا تو دورہ کروں گا۔ اب دیکھیں میں کتنی مثالیں دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو رستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، رکاوٹ ختم ہو تو پھر موجود ہوتی ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا یحتاج الی شیء، اللہ کسی بھی چیز کے محتاج۔ اگر ہم کہیں اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو ہمیشہ سے کیوں نہیں ہے؟ وجہ بتاؤ کیوں نہیں ہے؟ باپ نہیں تھا، لم یلد، نہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، لم یولد یہ تو مسئلہ نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے کیوں نہیں ہے؟ اس کا معنی کوئی چیز رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ دور ہوئی تو اللہ ہو گئے، وہاں تو رکاوٹ ہے ہی نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا ہمیشہ
سے ہے۔ دیکھو الصمد اس پہ دلیل موجود ہے۔ اب شبہات کا ازالہ کریں، نظریہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ہمارا عقیدہ اللہ کب سے ہے؟ بولو اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ میں اس پہ دلیل دے رہا تھا، الصمد اس پہ دلیل ہے۔ میں پورے مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو دلیل کیا کہیں گے؟ بولتے جاؤ نا۔ اب دیکھو بیان دیر سے شروع ہوا، میرا قصور تو نہیں ہے نا، میں تو مغرب کو آیا ہوں۔ اب سارے کام ہوتے رہے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ ایک آدھ عقیدہ ذہن میں رکھ لو، اللہ کہاں پر ہے؟ اور اونچی آواز سے اللہ کہاں پر ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں، وہ شبہات ماریں گے۔ شبہات بہت ہے۔ ایک شبہ، اچھا اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو بتائیں کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ۔ اب آپ کہیں بیت الخلاء میں ہیں تو زبان جل جائے، ایسی بے ادبی کون کر سکتا ہے؟ اگر کہیں بیت الخلاء میں نہیں ہے تو پھر ہر جگہ کیسے ہوئے؟ اب اللہ ہر جگہ ہے، بیت الخلاء میں ہے، ہاں کہہ دیں تو نہیں کہہ سکتے، نہیں کہیں تو نہیں کہہ سکتے، عقیدہ ٹوٹتا ہے۔ ہم سے سوالات چلتے ہیں، مجھ سے غیر مقلد پوچھتا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، ہم نے کہا جی ہے، لٹرین میں بھی ہے۔ میں نے کہا ایک مسئلہ آپ بتائیں، یہ مسئلہ خود سمجھ آئے گا۔ تو جی کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ قرآن کو پڑھے ہیں؟ کہا جی الحمدللہ میں پورے قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا تمہارے سینے میں قرآن موجود ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا محفوظ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب موجود نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہوگا؟ پہلے چیز موجود ہوتی ہے پھر محفوظ ہوتی ہے۔ میری جیب میں پیسے موجود نہیں ہے، محفوظ ہے۔ گھر میں گندم موجود نہیں ہے، محفوظ ہے۔ پانی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، محفوظ ہے۔ موجود ہوگا تو محفوظ ہوگا۔ میں نے کہا اب بتاؤ سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہا جی بالکل موجود ہے، تبھی تو محفوظ ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی آپ قرآن کے حافظ، سینے میں محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ مجھے دوسری بات بتاؤ، بیت الخلاء میں اس قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہا جی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تیسری بات بتاؤ، کبھی تم زندگی میں بیت الخلاء بھی گئے ہو؟ اس نے کہا جی دن میں کئی بار جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا جب تمہارے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز بھی نہیں ہے، تو جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا ہر روز اتنے گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن بغیر جسم کے ہے، اعتراض تب ہو جب جسم کے ساتھ ہو۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے اور بغیر جسم کے ہے، اعتراض تب ہو جب جسم کے ساتھ ہو۔ میں بحرین میں تھا، ایک آدمی جو ہمارا تھا پھسل کے ادھر گیا۔ اب میرے دوست تھے تبلیغی جماعت والے، ہم لے کر گئے، وہاں بیٹھے تھے اس کی دکان پہ دفتر میں۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب اللہ یہاں دکان پر بھی ہیں۔ میں نے کہا اس پہ تجھے کیا اعتراض ہے؟ کہتا ہے جی اللہ تو برکت والے ہیں، تبارک اللہ، اللہ تو برکت والے ہیں، تو یہ بازار ابغض البلاد اللہ اسواقها، یہ بدترین منحوس ترین یہ جگہ ہے، تو اس طرح گندی جگہ میں اللہ کیسے برکت والا؟ توجہ رکھنا۔ میں نے اس سے پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ کہا جی رمضان کا۔ میں نے کہا رمضان برکت والا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا رمضان یہ مسجد کے اندر ہے یا تمہارے دفتر کے اندر بھی ہے؟ رمضان کا مہینہ صرف مسجد میں ہے یا دفتر میں بھی ہے؟ کہا جی مسجد میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے۔ میں نے کہا دفتر گندی جگہ، برکت والا رمضان یہاں کیسے؟ کہتا جی وہ تو بغیر جسم کے ہے۔ میں نے کہا اللہ بغیر جسم کے ہے، اللہ بغیر، جیسے رمضان بغیر جسم کے ہے اللہ بغیر جسم کے ہے۔ میں نے کہا برکت والا۔ میں جدہ میں تھا، ایک لڑکا ملا اور کہنے لگا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا آپ اعتراض کرو۔ کہتا ہے اگر موجود ہے، آدمی جب بھی کسی جگہ پہ کوئی بھی چیز موجود ہو، وہ یا موجود ہوگی صفت اتحاد سے یا موجود ہوگی صفت حلول سے۔ اتحاد حلول کا معنی جب دو چیزیں ایک ہو جائیں، ہر ایک اپنا اپنا وجود ہو، اسے کہتے ہیں چیزیں متحد ہو گئیں۔ آپ صبح ناشتے کے لیے آملیٹ تیار کرتے ہو، آملیٹ میں کیا ہے؟ انڈا، گھی، ٹماٹر، پیاز، اس میں سبز مرچ، اور جب تیار ہو جائے اوپر کالی مرچ، یہ آملیٹ تیار ہو گیا۔ اب یہ ان چیزوں کا اتحاد ہے، کیوں؟ ساری اکٹھی بھی ہیں، اپنا اپنا وجود بھی ہے۔ اور حلول کا معنی کیا ہے؟ حلول کا معنی
آپ قہوہ تیار کریں، اس میں پتی ڈالیں، اب پتی ڈالی، آپ نے نکال لی، پتی اور قہوہ وہ پانی کے اندر مکس ہو گیا، یہ حلول ہے۔ آپ نے چینی ڈالی پانی کو میٹھا کرنے کے لیے، چینی اور پانی ایک ہوئے، چینی کا وجود ختم ہو گیا، یہ حلول ہے۔ مجھے کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، تو اتحاد کے ساتھ یا حلول کے ساتھ؟ میں نے کہا ہر جگہ ہے، اتحاد بھی نہیں ہے، حلول بھی نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا حلول اتحاد یہ صفت جسم کی ہے، اللہ موجود بلا جسم ہے، موجود بھی ہے، اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ سوال کرتے جائیں، ہم آپ کو جواب دیتے جائیں گے، شبہات صاف کرتے جائیں، آپ کا عقیدہ کھل کر آ جائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ اللہ کہاں پر ہے؟ بولیے کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پر ہے۔ آپ اس پر 3 سوال یاد رکھ لو، میں آپ سے اجازت لوں گا 3 سوال، ہر بندہ اس کو ذہن نشین ہے۔ جب کوئی آپ کو ملے نا، آپ پہلا سوال اس سے کرو، وہ کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ آپ اس سے پہلا سوال کرو اللہ عرش پر ہے؟ کہو گا جی ہاں۔ جب عرش نہیں تھا اللہ پھر کہاں تھے؟ کیا سوال؟ بولو، آپ یاد کر لو نا۔ اب اگر رات دیر ہو جائے تو کچھ بیان یاد تو کر لینا چاہیے نا۔ میں خطابت کے زور دکھا کر جلسہ آپ کو پورا کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کچھ آپ کے پلے بھی تو پڑے۔ پہلا سوال اللہ کہاں پر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہاں پر ہے؟ آپ پہلا سوال کیا کرو گے؟ جب عرش نہیں تھا، کیوں؟ عرش مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، خالق ہمیشہ سے ہے۔ پہلا سوال۔ نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اب دیکھو میں کہاں پر ہوں؟ بولو نا، یہ کہاں پر ہے؟ سٹیج پر۔ آپ کہاں پر ہیں؟ تو مجھے کہیں گے مکین، رہنے والا، اور کرسی میرا، یہ مکین اور یہ سٹیج ان کا۔ بولو، آپ مکین اور زمین، تو رہنے والے کو مکین اور جس جگہ پہ رہے اسے۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو اللہ کی ذات، بولتے جاؤ، مکین اور عرش مکان، اور مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ کرسی بڑی ہے تبھی میں بیٹھا ہوں نا، یہ مجھ سے چھوٹی ہوتی تو میں نے بیٹھنا کدھر تھا؟ یہ سٹیج بڑا ہے تو تبھی بیٹھے ہیں نا، یہ سٹیج چھوٹا ہوتا اور مولا صاحب بڑے ہوتے تو بیٹھتا کون؟ زمین چھوٹی ہوتی آپ بڑے ہوتے تو کیسے بیٹھتے؟ مکان بڑا ہوتا ہے، مکین۔ اگر اللہ عرش پر ہے، اللہ مکین اور عرش مکان، تو پھر عرش بڑا ہوگا یا اللہ بڑا ہوگا؟ کیونکہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، تو پھر اللہ اکبر تو نہ ہوا نا، پھر العرش اکبر من اللہ ہوا نا۔ تیسرا سوال دیکھو کتنے آسان سوال ہے۔ تیسرا سوال، اللہ خالق، عرش مخلوق، خالق غیر محدود اور عرش محدود۔ اگر اللہ عرش پر ہے تو بتاؤ کیا غیر محدود محدود میں سما سکتا ہے؟ یہ ہمارے 3 سوال ہیں۔ مجھے تو سالہ سال گزر گئے، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آج تک مجھے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کوئی آپ کو جواب ملے تو بتانا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہیں، اور ہمارے اللہ ہر جگہ پر ہیں۔ ہمارے پاس تو بہت دلائل ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عقیدہ میں فساد آئے، شبہات کو دور کریں، عقیدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، عقیدہ بالکل۔ میں آخر میں، ہم مقلد کس کے ہیں؟ بولتے جاؤ، مقلد کس کے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا مقلد کس کے ہیں؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کے۔ اگر تقلید نہ کریں، میں نے کہا گناہ ہے، تقلید کرنا میں نے کہا واجب ہے۔ تمہارے امام ابو حنیفہ کس کے مقلد ہیں؟ کسی کے بھی نہیں۔ کہا جب تقلید کرنا واجب، تقلید نہ کریں تو گناہ، تو تمہارا امام جب کسی کا مقلد نہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوا۔ تو جن کا امام ہی گناہ کرے اس مقلد کا کیا بنے گا؟ جب امام ابو حنیفہ کسی کا مقلد نہیں وہ گناہ گار، اور اگر اس کو گناہ نہیں تو ہم تقلید نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا مجھے اب بتاؤ کیا ہر انسان کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہا جی کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خود نبی تھے، تو نبی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا دوسرا سوال، با جماعت نماز ضروری ہے؟ کہا جی بالکل، با جماعت نہ پڑھے تو گناہ ہوگا۔ میں نے کہا با جماعت کا معنی؟ کہا جی چند لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ با جماعت ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تم با جماعت پڑھتے ہو، تمہارا مولوی بے جماعت پڑھتا ہے،
جی کیوں؟ میں نے کہا تم تو امام کے پیچھے ہو، وہ تو کسی کے پیچھے نہیں ہے، تو وہ تو بے جماعت پڑھ کے گناہ کر رہا ہے۔ مجھے کہتا ہوں امام کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ دیکھو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے، خود نبی ہے۔ امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، خود امام ہے۔ ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد اور امام ہے۔ مجھے کہتا ہے امام تو اور بھی بہت ہیں، مالک، شافعی، احمد، بخاری، مسلم، اوزائی، سفیان، ابو یوسف، محمد، کتنے امام ہیں، آپ نے سب کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں کی ہے؟ اور اتفاق سے میرا خیرپور میرس کا جمعہ مرکزی مسجد کا تھا۔ میں نے کہا مسجد اور بھی ہیں، تو یہاں جمعہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی باقی مسجد چھوٹی، یہ مسجد بڑی۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے اور یہ امام بڑا، باقی مسجد چھوٹی یہ بڑی، تو باقی امام چھوٹے اور یہ امام بڑا۔ اب دیکھو تقلید پر شبہات صاف ہو رہے ہیں، آپ صاف کرتے رہو گے شبہات، امت اپنے دین کے اوپر آ جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئٹہ میں تھا، جمعیت کا جلسہ تھا، میرے جلسوں میں چٹیں آتی رہتی ہیں۔ ایک چٹ آئی، مولانا صاحب جمہوریت اسلام ہے یا کفر؟ میں نے کہا نہ کفر ہے نہ اسلام ہے، یہ ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیا پوچھتے ہیں جمہوریت اسلام ہے یا کفر؟ میں نے کہا نہ ہی اسلام ہے نہ ہی کفر ہے، یہ ضرورت ہے۔ ضرور تو ہو تو ٹھیک ہے، نہ ضرورت ہو تو نہیں ٹھیک، بس بات ختم ہوگی۔ اس میں لڑنے کی بات کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے مسلک پر، اپنے اکابر کے منہج کے مطابق کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ آپ حضرات میں جو کتب خریدنا چاہیں باہر ہیں، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ طلبہ تخصص کے لیے جو دورہ حدیث کے فاضل ہیں، ہمارا 11 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے اور 16 شوال سبق شروع ہوتا ہے۔ 16 کو جمعہ ہو، جمعرات ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، کوئی بھی دن ہوگا، ٹھیک 16 شوال صبح انشاءاللہ 7:30 8 بجے 9 بجے ہم سبق کا آغاز کرا دیتے ہیں۔ تو جن طلبہ نے اس سال دورہ حدیث کیا ہے، ہماری ان سے گزارش ہے 1 سال ہمیں خدمت کا موقع دیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اور باقی جو طلبہ ہیں، ہمارا وفاق کا امتحان ختم ہوگا، اس کے فوراً بعد 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہوتا ہے، اس میں آپ آنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله